بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 32ویں سورت سورہ السجدہ پر غور و فکر ہوگا۔ میں نے اس سورت کو ڈیوائن انویٹیشن کا نام دیا ہے۔ اس عظیم الشان مکی صورت میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 15 سجدہ کی آیت ہے اور صورت کا نام بھی اسی آیت سے منسوب ہے۔ اس صورت کا ایک دوسرا نام المدجی بھی ہے، جس کا مطلب بستر ہے، جو در حقیقت ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو رات کے پچھلے پہر اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کی مشترکہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں فرما لیتے۔ ویسے بھی 3 دن تک تو شیطان بھی اس گھر کا رخ نہیں کرتا جہاں اس سورت مبارک کی تلاوت ہو۔ سورت کا آغاز ربوبی شان و شوکت سے ہو رہا ہے، جس میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن تمام شکوک و شبہات سے پاک کلام ہے۔ یہ کفار مکہ کو کھلم کھلا جواب بھی تھا، جو نعوذ باللہ اسے من گھڑت کلام کا نام دیتے تھے۔ در حقیقت یہ کلام پاک نوع انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا، تاکہ وہ سیدھی راہ اختیار کریں۔ اس بات کی بھی اس میں وضاحت کر دی گئی کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن سیدھی راہ کا مسافر ہے، جبکہ فاسق ٹیڑھی راہ کا۔ یہ صورت اس بات کو بھی ہمارے سامنے کھول کر پیش کر رہی ہے کہ خالق کائنات نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں تخلیق کیا، اور واضح کر دیا کہ اس کی ذات کے سوا ہمارا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ ہر چیز کو نہایت عمدہ انداز میں پیدا کیا، انسان کی مکمل شکل و صورت بنا کر اس میں روح پھونک دی، عرش عظیم کا لطیفہ قلب سینے میں سمو دیا۔ حق تو بنتا ہے نا اب کہ ایسے عظیم خالق کا شکر گزار ہوا جائے، اس کے آگے جھک کر سجدہ ریز ہو کر۔ سجدہ شکر بھی ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو قرآنی آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں، تکبر سے پاک رہتے ہیں اور رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رب کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، جو انسانی تصورات سے بالا تر ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ سورہ سجدہ موت کے برحق ہونے کی دلیل بھی پیش کر رہی ہے۔ ہر انسانی مخلوق پر پیدائش ہی میں موت کا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جسے وقت بتا دیا جاتا ہے اور وہ وقت مقررہ پر روح قبض کر لیتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور رب کی طرف لوٹ جانے کی یہ واضح دلیل ہے، جس سے بادشاہ بھی مبرہ نہیں۔ یوں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے میں ہی سکون ہے، خوشی ہے۔
مصائب دنیا میں رحمت الہی کا راز چھپا ہوا ہے۔ مشکلیں ہمیں دعوت دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اس صورت سے یہ درس بھی مل رہا ہے کہ نیک لوگ ہی اللہ کے حضور جھکنے والے افراد ہی قوموں کے رہنما بننے کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ رہنما رب کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں اور رب کے حکم کے مطابق ہی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس صورت میں بیان کی گئی گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے اشارے ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔ عبرت بھی وہی لوگ پکڑتے ہیں جو راہ راست پر ہوں، جو قیامت بپا ہونے سے پہلے طائب ہو جائیں۔ سورہ سجدہ سے ایک اور حقیقت بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایمان خوف اور امید میں رہنے کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے پوری امید ہے وہ شخص میں ہوں گا۔ ہاں، اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور دوزخ میں ایک شخص ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ کسی بھی قسم کا خوف ہو تو رب کے حضور سربسجود ہو جائیں، راحت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی امید برائے خوشی ملنے کا امکان ہو، تب بھی شکر گزاری میں سجدہ ریز ہو جائیں، راحتوں میں اضافہ ہوگا۔ سورہ سجدہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا دعوت نامہ ہے، جنت کا، عدن کے ان باغات کا جہاں اللہ کے حضور جھکنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو پھر آئیں اس دعوت میں جانے کی تیاری شروع کرتے ہیں، آفاقی سچائیوں پر سر تسلیم خم کر کے، رات کے کسی پچھلے پہر جب نور کی بارش ہو رہی ہو، کوئی لمبا سجدہ کر کے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔